السلام علیکم لسنرز، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جس کا نام ہے ڈائبٹیز، یا جس کو عام زبان میں شوگر کی بیماری یا ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد یا آپ کے گھر میں ہر دوسرا بندہ جس سے آپ بات کریں گے وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو ڈائبٹیز یا بلڈ شوگر کی بیماری ہے۔ آج ہم ڈائبٹیز کی کچھ ایسی خاموش علامات کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں شاید آپ لوگ جانتے نہیں یا توجہ نہیں دیتے۔ ڈائبٹیز یا شوگر دنیا میں تیزی سے عام ہوتا ہوا ایک ایسا مرض ہے جسے خاموش قاتل یا سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بیماری بہت سی دوسرے امراض کا باعث بنتی ہے، اور حیرت انگیز طور پر ڈائبٹیز کی ٹائپ 2 کے شکار 25% افراد کو اکثر علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کو یہ بیماری ہے۔ تاہم اس مرض کا شکار ہونے کی صورت میں کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، تاکہ اگر آپ کو ڈائبٹیز یا بلڈ شوگر کی شکایت ہے تو اس کے اثرات کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تو ایسی ہی کچھ سمٹمز یا کچھ خاموش علامات کے بارے میں جانتے ہیں جو آپ کو اس مرض میں مبتلا ہونے کی صورت میں باخبر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو سب سے پہلی علامت ہے بار بار ٹوائلٹ کا باتھ روم کا رخ کرنا۔ اگر آپ ڈائبٹیز کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر طور پر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اسے پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی انسان کو بار بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں، خاص طور پر رات کو جب ایک بار یا 2 بار باتھ روم کا رخ کیا جائے تو اسے معمول سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ تعداد بڑھنے لگے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے لگیں تو پھر اس پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم اس سے اگلی علامت کی بات کریں گے، وہ ہے معمول سے زیادہ پیاس لگنا۔ اب بہت زیادہ پیشاب کرنے کے نتیجے میں پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز کے مریض اگر جوسز، کولڈ ڈرنکس یا دودھ وغیرہ کے ذریعے اپنی پیاس کو بجھانے کی خواہش میں مبتلا ہو جائیں تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ میٹھے مشروبات خون میں شکر کی مقدار کو مزید بڑھا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیاس اور زیادہ لگتی ہے، یعنی اس کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اگلی علامت ہے جسمانی وزن میں کمی۔ جسمانی وزن میں اضافہ ڈائبٹیز کے لیے خطرے کی علامت قرار دی جاتی ہے، تاہم وزن میں کمی آنا بھی اس مرض کی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جسمانی وزن میں کمی 2 وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو جسم میں پانی کی کمی ہونا، پیشاب زیادہ آنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور دوسرا خون میں موجود شوگر میں پائے جانے والی کیلوریز کا جسم میں جذب نہ ہونا۔ اب ماہرین کا خیال یہ ہے کہ ڈائبٹیز کا علم ہونے کی صورت میں جب لوگ اپنا بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وزن بڑھ سکتا ہے، مگر یہ اچھا امر ہوتا ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ شوگر کا لیول جسم میں متوازن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد علامت آتی ہے کمزوری اور بھوک کا احساس۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں کہ ڈائبٹیز کے مریضوں کو اچانک ہی بھوک کا احساس ہونے لگتا ہے اور ان کے اندر فوری طور پر زیادہ کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ سے بھرپور غذا کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جب کسی فرد کا بلڈ شوگر لیول بہت زیادہ ہو تو جسم کے لیے گلوکوز کو ریگولیٹ کرنا مسئلہ بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب آپ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا استعمال کرتے ہیں جیسے گندم، روٹی، چاول، تو مریض کے جسم میں انسولین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جبکہ گلوکوز کی سطح فوری طور پہ کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور آپ کے اندر چینی کے استعمال کی خواہش پیدا ہونے لگتی ہے، اور یہ ایک مسلسل ایک چکر چلتا رہتا ہے۔ پھر شوگر کے مریضوں سے بات کی جائے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تھکاوٹ تو ہر ایک شخص کو ہی ہوتی ہے، مگر ہر وقت اس کا طاری رہنا ڈائبٹیز میں مبتلا ہونے کی ایک اہم علامت ثابت ہو سکتی ہے۔
ڈائبٹیز کا شکار ہونے کی صورت میں خوراک جسم میں توانائی بڑھانے میں ناکام رہتی ہے اور ضرورت کے مطابق توانائی نہ ہونے سے تھکاوٹ کا احساس اور سستی طاری رہتی ہے۔ اسی طرح ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں شوگر لیول اوپر نیچے ہونے سے بھی تھکاوٹ کا احساس غالب آ جاتا ہے۔ پھر ایک اور سمٹم یا علامت ہے پل پل مزاج کا بدلنا یا چڑچڑاپن۔ جب آپ کا بلڈ شوگر کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں مریض کے اندر چڑچڑاپن یا اچانک غصے میں آ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ در حقیقت ہائی بلڈ شوگر ڈپریشن جیسی علامات کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ تھکاوٹ، ارد گرد کوئی بھی چیز اچھا نہ لگنا، باہر نکلنے سے گریز کرنا اور ہر وقت سوتے رہنے کی خواہش۔ ایسی صورتحال میں ڈپریشن کی جگہ سب سے پہلے بلڈ شوگر چیک کروا لینا سب سے زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر اس وقت جب اچانک مزاج خوشگوار ہو جائے، کیونکہ بلڈ شوگر لیول نارمل ہونے پر مریض کا موڈ خود بخود نارمل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سمٹم کی بات کرتے ہیں، وہ ہے بینائی میں دھندلاہٹ، یعنی ٹھیک سے نظر نہ آنا۔ ڈائبٹیز کی ابتدائی سطح پر آنکھوں کے لینز منظر پر پوری طرح توجہ مرکوز نہیں کر پاتے، کیونکہ آنکھوں میں گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عارضی طور پر اس کی ساخت یا شیپ ہی بدل جاتی ہے۔ 6 سے 8 ہفتے میں جب مریض کا بلڈ شوگر لیول مستحکم ہو جاتا ہے تو دھندلا نظر آنا ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھیں جسمانی حالت سے مطابقت پیدا کر لیتی ہیں، اور ایسی صورت میں ڈائبٹیز کا چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے زخم یا خراش، جب بھی جسم میں کوئی زخم آتا ہے تو وہ بھرنے میں بہت دیر لگتی ہے، زخم بھرنے میں تاخیر ہونا، جو ڈائبٹیز کا ایک بہت بڑا سمٹم ہے۔ زخموں کو بھرنے میں مدد دینے والا دفاعی نظام اور بلڈ شوگر لیول بڑھنے کی صورت میں مؤثر طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں زخم یا خراشیں معمول سے زیادہ عرصے میں مندمل ہوتے ہیں، اور یہ بھی ڈائبٹیز کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ اگلا سمٹم ہے پیروں میں جھنجھناہٹ۔ ڈائبٹیز کی شکایت دریافت ہونے سے قبل بلڈ شوگر میں اضافہ جسمانی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مرض کے نتیجے میں اعصابی نظام کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پیروں میں جھنجھناہٹ یا سن ہونے کا احساس معمول سے زیادہ ہونے لگتا ہے، جو کہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ مثانے کی شکایات یا مثانے میں بار بار انفیکشن کا ہونا۔ پیشاب میں شکر کی زیادہ مقدار بیکٹیریا کے افزائش نسل کا باعث بنتی ہے، جس کے نتیجے میں مثانے کی انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بار بار انفیکشن کا سامنے آنا فکر مندی کی علامت ہو سکتی ہے، اور اس صورت میں ڈائبٹیز کا ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے، یعنی اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروائیں، کیونکہ یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ امید ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ایک علامت یا ایک سے زائد علامت اگر آپ میں سے کسی کو یا آپ کے گھر والوں میں سے دوست احباب میں سے کسی کو ہوگی، تو آپ اس کو فوری طور پر یہ مشورہ دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنا بلڈ شوگر چیک کروائیں۔ اب ان 10 علامتوں کے بارے میں ایک بار آپ کو بتاؤں۔ یہ ہیں ٹوائلٹ کا بار بار رخ کرنا، معمول سے زیادہ پیاس لگنا، جسمانی وزن میں اچانک سے بہت زیادہ کمی ہو جانا، کمزوری اور بھوک کا احساس ہونا، ہر وقت تھکاوٹ ہونا، پل پل مزاج کا بگڑنا یا چڑچڑاپن ہونا، بینائی میں دھندلاہٹ، زخم یا خراشوں کے بھرنے میں تاخیر ہونا، پیروں میں جھنجھناہٹ یا پیروں کا سونا، مثانے میں بار بار انفیکشن ہونا، پیشاب کرنے میں بار بار درد یا جلن کا محسوس ہونا۔ یہ سب علامات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز کا مرض ہے، جس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس کو سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل کہا جاتا ہے، جو آپ کے جسم میں کئی مزید امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے، کنٹینٹ پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔